بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس دوا کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے اگنیشیا امارا۔ اگنیشیا امارا غم کے بد اثرات کے حوالے سے بہت مشہور ہے، جبکہ یہ بھی ایک ایسا نقطہ ہے جبکہ اگر ہم اس نقطے کو وضاحت کے ساتھ بیان نہ کریں تو یہ بھی ایک ابہام پیدا کرتا ہے ہماری پریکٹس کے دوران، جو کہ اکثر دیکھا گیا ہے۔ مثلا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو نیو کمر ہیں وہ لوگ اکثر صرف غم کے حوالے سے اگر ہسٹری ملتی ہے تو اس کے اوپر اگنیشیا دوا دیتے ہیں، جبکہ ہومیوپیتھی کا جو پہلا اور بنیادی اصول ہے وہ لا آف سملر ہے، یعنی اگر مریض کی علامات اور دوا کی علامات میں مماثلت ہوگی تو تب وہ دوا مریض کی بالمثل دوا کہلا سکتی ہے، لیکن اگر دوا کی علامات مریض کی علامات سے ٹیلی نہیں کرتی تو تب اس دوا کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اگنیشیا غم کی دوا وہاں پر ہوگی جہاں اس کی آزمائش شدہ علامات ملیں گی۔ آپ ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی ہمارے محلے کے اندر یا عزیز و اقارب میں ڈیتھ ہوتی ہے تو اس ڈیتھ کے موقع پر مختلف قسم کے رد عمل سامنے آتے ہیں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خاتون ڈیتھ کے فوراً بعد سے انتہائی خاموش ہو جاتی ہے اور وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی، نہ اس کو بلانے سے وہ بولتی ہے، نہ وہ خود بات کرتی ہے، بالکل چپ ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ جبکہ ایک دوسری خاتون ہے، وہ بھی اس کی بہن ہے، اور وہ بہت زیادہ شور مچاتی ہے اور واویلا کرتی ہے، اور ایک تیسری خاتون ہے جو بار بار بے ہوش ہوتی ہے اور بار بار اس کو بے ہوشی کے دورے پڑتے ہیں، اور اسی طریقے سے ایک اور خاتون بھی وہاں پر موجود ہے جس کو اس غم کے بعد گھٹن کا احساس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے اور اس کا دم گھٹتا ہے، اور اس گھٹن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بے چینی اور تکلیف کے اندر ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہسٹیریا کا دورہ بھی پڑ جاتا ہے۔ تو غم کی یہ مختلف ورائٹی ہے، ڈیفرنٹ ڈائریکشن کے اوپر جاتا ہے۔ تو اگنیشیا کی پہلی علامت اس سارے دائرے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مریضہ جس کو گلے کے اندر گھٹن کا احساس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے، بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ معدے سے ایک گولا سا اٹھتا ہے اور گلے میں آ کر پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سانس کے اندر تنگی ہوتی ہے اور مریضہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا دم گھٹ جائے گا اور وہ مر جائے گی، اور اس گھٹن کے احساس کی وجہ سے اور اس تکلیف کی وجہ سے تشنجی کیفیت بعض اوقات پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک دورہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ تو اگنیشیا اس غم کی اور اس غم کے بعد اثرات کی یہ کیفیت ہے، اس کی دوا ہے۔ یعنی اس کی علامت یہ ہے کہ گلے کے اندر گولے کا پھنسنا احساس ہوتا ہے مریضہ کو، اور یہ صرف غم کے اندر نہیں، اگر آپ اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے جیسے تھائرائیڈ کی مختلف امراض کے اندر، زیادہ تر ہائپر تھائرائڈزم کے اندر اور بہت کم ہائپو تھائرائڈزم کے اندر بھی یہ گلے کے اندر گھٹن کا احساس اکثر مریضوں میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ گھٹن کا احساس گلے کے اندر مریض کو بعض اوقات صرف دھوئیں کی الرجی میں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے گلڑ کے بہت سارے مریض ہیں، خواہ وہ مرد ہوں یا وہ خواتین ہوں، ان کے اندر بھی اگر یہ گلے میں گھٹن کا احساس ہو اور ایسا محسوس ہو کہ گلا گھٹ رہا ہے، تو ایسے بہت ساری مریضوں کے گلڑ بھی ٹھیک ہوئے ہیں جن کے اندر یہ احساس ملتا تھا۔ تو اس کا پہلا بنیادی نقطہ گلے میں گولے کے پھنسنے کا احساس ہے اور اس سے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اب اسی مریضہ کو آگے لے کر چلیں کہ اس غم کے بعد، اس ڈیتھ کے بعد اس نے اپنے آپ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا اور اس کے بعد اپنی لائف کو گزارنے لگ گئی، لیکن آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اندر وہ ایک غم کا احساس ہے۔ وہ کیسے پتہ لگتا ہے کہ جب آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں تو ہر 3-4 سانسوں کے بعد ایک لمبا سا سانس لیتی ہے،
یعنی آہیں بھرتی ہے۔ تو اگر یہ کیفیت مریضہ کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ٹھنڈی آہیں بھرنے کی کیفیت، یہ بھی اگنیشیا کی دوسری بڑی علامت ہے، اور یہ آپ کو پرانے غم کے اندر ملے گی۔ بعض اوقات مریض یا مریضہ کڑتی رہتی ہے منفی خیالات کے ذریعے، جیسا وہ چاہتی ہے ویسا اس کا لائف سٹائل نہیں چل رہا ہوتا، یا جو توقعات وہ رکھ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، ویسا نہیں ہوتا، تو وہ دل ہی دل میں کڑتی رہتی ہے، اور ایک لمبے عرصے تک جب یہ کڑن رہتی ہے تو اس کے اندر بعض اوقات یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ جب اس سے گفتگو کر رہے ہوں گے تو وہ بات بات کے ساتھ، ہر کچھ سانسوں کے ساتھ ایک لمبی سی آہ بھرتی ہے، تو یہ بھی اگنیشیا کی ٹپیکل علامت ہے۔ تیسرا نقطہ اگنیشیا کے غم کا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیتھ کے بعد یا کسی غم کے بعد کوئی تھریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد مریضہ بعض اوقات یکدم اپنی شعوری حالت کھو بیٹھتی ہے، اور بات بات کے اوپر ہنستی بھی ہے، بات بات کے اوپر روتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وہ آپ کے ساتھ ہنس رہی ہوگی، باتیں کر رہی ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ جو بار بار ویریشن ہے، اس کے مزاج کا بدلاؤ ہے، یہ بھی اگنیشیا کی بہت بڑی علامت ہے۔ تو اس لیے اگنیشیا غم کے بعد اثرات کے اندر وہاں پر کام کرے گی جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اگر گھٹن کا احساس ملتا ہے، اس میں ٹھنڈی آہیں ملتی ہیں، یا اس کا بار بار بدلنے والا مزاج ملتا ہے، تو یہ اکیلی علامت بھی اگر ملتی ہے تب بھی اگنیشیا ہے۔ اور اگر یہ ساری علامات اکٹھی مریض کے اندر یکجا ملتی ہیں تو تب تو اگنیشیا مستدوا ہے۔ اسی طریقے سے نیٹرومیور بھی ہے، ایسڈ فاس بھی ہے، پلساٹیلا بھی غم کی بہت بڑی دواؤں میں سے ہے، لیکن وہ ساری اپنی اپنی علامات کے اندر کارگر ہوتی ہیں اور مریضوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ یعنی اگر آپ اس میں پلساٹیلا کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ اس کو فرق کرنا چاہیں تو پلساٹیلا کا جو مزاج ہے وہ ٹوٹلی اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ یعنی پلساٹیلا کی جو خاتون ہے وہ گوری ہوگی، فرما بردار ہوتی ہے، اکثر بات مان لیتی ہے، لیکن سست ہوتی ہے، ڈیسیژن پاور اس کی ویک ہوتی ہے، کسی بات میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جبکہ جو اگنیشیا کی خاتون ہوتی ہے وہ انتہائی سینسٹیو ہوتی ہے، ذکی الحس ہوتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جو ہے وہ ایگریسو ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ کام کے اندر اس کے اندر جو ہے عجلت پسندی ملے گی، تیزی ملے گی، جلد بازی آپ کو ملے گی۔ تو یہ دونوں دواؤں کا جو فرق ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے مزاجی حوالے سے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایسی خواتین بھی دیکھی ہوں گی کہ جن میں ذرا سا اگر آپ کسی بات کے اوپر نقص نکالتے ہیں تو اس پر وہ رونا شروع کر دے گی، یا پھر کڑتی رہتی ہے۔ تو ایسی خواتین یا ایسے مرد جو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کڑتے رہتے ہیں اور نقص نکالنے کے اوپر روتے رہتے ہیں، تو یہ اگنیشیا کے مریض ہوتے ہیں۔ اگنیشیا کی خاتون اسی حوالے سے اکیلی بیٹھ کر بعض اوقات تنہائی میں بیٹھ کر روتی رہتی ہے، اور روتے روتے جب یہ کیفیت ایک لمبے عرصے تک ہوتی ہے اور اس کو کسی قسم کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو بنیادی طور پر انہی 3 علامتوں کی طرف جاتی ہے جو پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ یعنی وہ اس کے گلے کے اندر گھٹن کا احساس ہو سکتا ہے، یا ٹھنڈی آہیں بھرنے والا احساس ہو سکتا ہے، یا وہ بدلاؤ کا جو مزاج ہے، کبھی ہنسنا اور کبھی تھوڑی دیر کے بعد ابھی کہکے لگا رہی ہوگی، ہنس رہی ہوگی، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ رونا شروع ہو جائے گی۔ وہ ان تینوں کنڈیشن کی طرف جا سکتی ہے۔ اگنیشیا کے بچے بھی آپ کو ملیں گے، یعنی ایسے بچے جن کو اگر ڈانٹا جائے تو تھوڑی سی ڈانٹ سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور تھوڑی سی ڈانٹ کو وہ اپنے دل کے اوپر بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، اس بوجھ کے ذریعے وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یا پھر وہ اس کو دورے پڑتے ہیں، بعض اوقات سوتے ہوئے بھی دورے پڑ جاتے ہیں ان کو۔ تو یہ آپ کو کیمومیلا کے اندر بھی ملیں گے، بیلا ڈونا کے اندر بھی ملیں گے، نکس کے اندر بھی ملیں گے، لیکن اگنیشیا بھی ان دواؤں میں سے ایک ہے جن بچوں کو اگر ڈانٹا جائے تو ان کو دورے پڑتے ہیں۔ اگنیشیا میں ایک کیٹاگری ایسی بھی پائی جاتی ہے جس میں علامات تعجب خیز ہوتی ہیں۔ یعنی تعجب خیز سے مراد ایسی ہے کہ وہ علامات بظاہر لاجکس کے خلاف ہوتے ہیں۔ مثلا ایک مریض کو سر درد ہوتا ہے، لازم بات ہے درد والی کیفیت پر اس کی شدت زیادہ ہوگی، اور اس درد کی کیفیت پر اسے لیٹنے سے بڑھنا چاہیے،
لیکن اس مریض یا مریضہ کا سر درد والی جانب لیٹنے سے اس کو کمی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مریضہ کو معدے میں خالی پن کا احساس ہوتا ہے، یعنی مریض اگر آپ کو آ کر اکثر بتائے گا تو وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، یا خاتون ہوگی تو بھی آپ کو بتائے گی کہ اس کا دل ڈوبتا جا رہا ہے، اور اس ڈوبنے کی وجہ سے، اس خلا کے احساس کی وجہ سے مریضہ بار بار کھاتی ہے، اور اس کے کھانے سے چند لمحوں کے لیے اسے سکون ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ کھانا پڑتا ہے، یعنی جب تک وہ کھاتی رہتی ہے تب تک اسے بہتری محسوس ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے تو اس کے بعد اس کو وہ خلا کا احساس اور دل ڈوبنے کا احساس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ احساس اتنا پریشان کرتا ہے مریضہ کو کہ بعض اوقات تو اسے خوف سا طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید کہیں اسی سے وہ مر نہ جائے، اور جبکہ اس کو موت کا خوف ایسا نہیں ہوتا جس طرح کہ آرسینک میں ہوتا ہے، ایکونائڈ میں ہوتا ہے، یہ صرف اس کے دل ڈوبنے کے احساس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ احساس جو کہ خالی پن کا ہے، کھانے سے کم ہونا چاہیے، لیکن کھانے کے باوجود اسی طریقے سے قائم رہتا ہے یا اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے گلے میں دکھن کا احساس، گلا دکھ رہا ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ مریض نگلتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اگنیشیا کا جو مریض ہے وہ نگلتے ہوئے اسے سکون ہوگا۔ اس طرح دوسری کیٹیگری بھی اس کی ہے، یعنی ایک تو مریض کو نگلتے ہوئے سکون ہوتا ہے، اور دوسرا مریض بھی اس کا پایا جاتا ہے جس کو ٹھوس اشیاء نگلنے سے سکون ہوگا، جبکہ مائع اشیاء کو اگر وہ نکلے گا تو اس سے اس کی تکلیف بڑھتی ہے۔ اسی طریقے سے کھانسی ہے، کھانسنے سے اکثر کم ہو جاتی ہے، لیکن اگنیشیا کی کھانسی جیسے کھانسنا شروع ہوگا، کھانسی کھانسنے سے بڑھتی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مریض جیسے کھانس رہا ہو تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ریسٹ میں بیٹھ جائے، کچھ دیر آرام کر لے، بیٹھ جائے تو اس کی کھانسی کم ہوتی ہے، جبکہ اگنیشیا کی کھانسی چلنے سے کم ہو جائے گی، جیسے ہی رکے گا کھانسی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اگنیشیا کی اہم علامتوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے کمزوری کا مریض، پریشانی کا مریض، آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ مریض جیسے اٹھے گا اس کا رنگ اکثر بدل جاتا ہے، پیل ہو جاتا ہے، لیکن اگنیشیا کا مریض جو ہے آرام کی حالت میں اس کا چہرے کا رنگ جو ہے نا وہ بدلتا ہے، لیکن جیسے ہی چلتا پھرتا ہے اس کا رنگ بہتر ہو جاتا ہے اور نارمل ہو جاتا ہے، جیسے ہی وہ آرام کی حالت میں، ریسٹ کی حالت میں آتا ہے اس کا رنگ پھر متغیر ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا اعضاء جس کے اوپر سوجن ہے، اور سوجن والے حصے کو لازمی بات ہے عام روٹین میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس کو دبانے سے تکلیف ہونی چاہیے، لیکن اگنیشیا کے مریض کو سوجن والے حصے میں، سوجن والے اعضاء کو دبانے سے سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی بدہضمی بھی ڈیفرنٹ ہے، یعنی اس کو ثقیل غذاؤں سے، سخت غذاؤں سے اس کی بدہضمی بہتر ہوتی ہے، جبکہ اگر وہ نرم غذا کا استعمال کرتا ہے تو اس سے اسے بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غم کے اندر پریشانی ہوتی ہے، انسان روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، لیکن اگنیشیا کا مریض غم کے اندر بھی اسے ہنسی کے دورے پڑتے ہیں، اور وہ ہنسی اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، اور اس طرح آپ کو بہت سارے مریض ملیں گے جو کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہمیں میٹنگز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں اس میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کہ پریشانی کی بات ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کی ڈیتھ پر گئے ہوتے ہیں اور وہاں پر ہماری ہنسی چھوڑ جاتی ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، تو یہ اگنیشیا کی علامت ہے۔ آج کا آخری اس کا اہم نقطہ، اس کی تمباکو کے دھوئیں سے نفرت ہے، اور اس کی تمام علامات اس سے بڑھتی ہیں، یعنی تمباکو سے اس کے سر میں درد ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ علامت اس کی انفرادی علامت ہے، یعنی یہ آپ کو الرجی کے اندر بہت زیادہ ملے گا، یعنی یہ اسپیسیفک الرجی ہے جو صرف دھوئیں سے ہوتی ہے۔ میں کولڈ الرجی کی بات نہیں کر رہا، ڈسٹ الرجی کی بات نہیں کر رہا، پولن الرجی کی بات نہیں کر رہا، دمے کی بات نہیں کر رہا، یہ صرف وہ الرجی جو دھوئیں سے ہوتی ہے۔ اور میں نے تو دیکھا ہے تمباکو کے دھوئیں سے نہ بھی ہو، گھر میں اگر کوئی چیز ایسی جلتی ہے، آئل جل رہا ہے کوئی چیز فرائی کرتے ہوئے، تو اس کے جو دھواں پیدا ہوتا ہے بعض اوقات اس سے بھی سانس میں تنگی اور دم گھٹتا ہے، تو اگنیشیا اس کی بھی بہت بڑی دوا ہے۔ اس نے بہت سارے ایسے کیس ٹھیک کیے ہیں جو صرف اسپیسیفک
صرف دھوئیں کی وجہ سے دمہ کا شکار تھا، باقی اور کسی چیزوں سے اس کو الرجی نہیں تھی۔ تو تمباکو کا دھواں ہو یا دوسرا کوئی دھواں، جلنے والا دھواں ہو، تو اگنیشیا کی علامات اس میں بڑھتی ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، گھٹن بھی ہوتی ہے اور سر میں درد بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کا آخری نقطہ اگنیشیا کے حوالے سے۔ اگنیشیا چونکہ آپ کو اکثر غم اور پریشانی کے دائرے کے اندر اس کی زیادہ تر ہسٹری ملے گی، تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسے تمام مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں جس کو ہم اگنیشیا دیتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اگنیشیا کے ذریعے اس کا علاج کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کی کیفیت بہتر ہوتی جاتی ہے، اس کے اندر جو سیڈنس ہے یا جو اس کے اندر پریشانی رہتی ہے، جو تکالیف ہیں وہ اس کی کم ہوتی جاتی ہیں، لیکن اعصابی کمزوری اس کے اندر رہ جاتی ہے، جس کے لیے اکثر جو دوسرے معالجین ہیں وہ B12 یا میتھیکوبال یا نیوروبیان کے انجیکشن وغیرہ اکثر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نعم البدل، بلکہ اس سے بھی بہتر دوا جو اگنیشیا کے بعد آتی ہے، جو اعصابی کمزوری کو کیور کر سکتی ہے، وہ ایسڈ فاس ہے۔ تو ایسڈ فاس اس کی معاون بھی ہے، اور اس کی بہت بڑی اس کے بعد اعصابی کمزوری کے لیے آنے والی دواؤں میں سے ایک ہے۔ تو آج کے لیے اگنیشیا کی اہم علامات اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔